سیرت مصطفیٰ کی روشنی سے روشن ہو جائیں ہمارے سینے، ہمارے گھر، ہمارا معاشرہ، کل کائنات۔ رحمت للعالمین کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ اللہ کا بہت شکر احسان کہ اس نے ہمیں امت محمدیہ کا حصہ بنایا۔ اپنے نبی کی سیرت ہماری زندگیوں میں آ جائے، اس کی ایک چھوٹی سی کاوش ہے کہ روزانہ قسط واری آپ کو سبق سناتے ہیں، دل کی زبان سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، سنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ بھی دل کے کانوں سے سنیے۔ اور سیرت کے اس مقام پر آج ہم تصور کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں جہاں حجر اسود خانہ کعبہ میں نصب کیا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی حکمت کے ساتھ اس کو ایک چادر پر رکھا ہے، اور تمام قریش قبائل کے سردار وہ چادر پکڑ کر بیت اللہ تک لے کے گئے ہیں۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس پتھر کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نصب کیا ہے۔ اسی وقت ایک نجدی شخص آگے بڑھا ہے اور تیز آواز میں بولا ہے کہ بڑے تعجب کی بات ہے، آپ لوگوں نے ایک کم عمر نوجوان کو اپنا رہنما بنا لیا ہے، اس کی عزت افزائی میں لگ گئے ہو۔ یاد رکھو، یہ شخص سب کو گروہوں میں تقسیم کر دے گا، تم لوگوں کو پارا پارا کر دے گا۔ یہ سلیس اکیڈمی ہے اور اس وقت ہم موجود ہیں اس حلقے میں جس کا نام ہے صرف 5 منٹ کا مدرسہ، جس میں ہم اس وقت آپ کے ساتھ سیرت النبی کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ قریب تھا کہ لوگوں میں اس کی باتوں سے ایک بار پھر جھگڑا ہو جائے، لیکن پھر خود ہی اس نے محسوس کر لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ لڑانے والا نہیں ہے، لڑائی ختم کرنے والا ہے۔ چنانچہ حجر اسود کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس جگہ پر رکھ دیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ نجدی شخص دراصل ابلیس تھا جو اس موقع پر انسانی شکل میں آیا تھا۔ جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو قریش نے اپنے بتوں کو پھر سے اس میں سجا دیا۔ کعبے کی یہ تعمیر جو قریش نے کی، چوتھی تعمیر تھی۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ کو فرشتوں نے بنایا تھا۔ بعض صحابہ نے فرمایا کہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ جب عرش کو پانی پر ہونے کی وجہ سے حرکت ہوئی تو اس پر یہ کلمہ لکھا گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور اس کلمے کے لکھے جانے کے بعد عرش ساکن ہو گیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس نے پانی پر ہوا کو بھیجا، اس سے پانی میں موجیں اٹھنے لگیں، بخارات اٹھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بخارات یعنی بھاپ سے آسمان کو پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی جگہ سے پانی کو ہٹا دیا، وہ خشک ہو گئی، اور یہی بیت اللہ کی جگہ ساری زمین کی اصل ہے اور اس کا مرکز ہے۔ آج سائنس بھی کہتی ہے کہ زمین کا جو مرکز ہے، زمین کا جو سینٹر ہے، وہ بیت اللہ جس مقام پر ہے، یہ زمین کا سینٹر ہے۔ تو بیت اللہ کی جگہ ساری زمین کی اصل ہے اور اس کا مرکز ہے، اور یہی خشکی بڑھتے بڑھتے 7 برائے اعظم بن گئی۔ جب زمین ظاہر ہو گئی تو اس پر پہاڑ قائم کیے گئے۔ زمین پر سب سے پہلا پہاڑ ابو قبیس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا، زمین پر میرے نام کا ایک گھر بناؤ تاکہ آدم کی اولاد اس گھر کے ذریعے میرے پناہ مانگے۔ انسان اس گھر کے طواف کریں جس طرح تم میرے عرش کے طواف کرتے ہو تاکہ میں ان سے راضی ہو جاؤں۔ فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی۔ پھر آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر شروع کی، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اس طرح قریش کے ہاتھوں یہ تعمیر چوتھی بار ہوئی تھی۔ انشاءاللہ کل اسی مقام پر آپ کے ساتھ ہوں گے زندگی بخیر، اور پہنچیں گے اس جگہ پر جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 44 سال ہو رہی ہے اور وہی اترنے کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔